خدا یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے 10ویں باب کے حوالے سے، ریویلیشن چیپٹر 10 کے حوالے سے چوتھا پروگرام ہے۔ خدا میں آپ سبوں کے لیے سلامتی کی، خدا ان کے خوف میں چلنے بڑھنے کی دعا، اور عزیزو خدا ان کے خوف کو جو حکمت کا، دانائی کا شروع ہے، آپ کے لیے مانگتے ہیں، جیسا کہ زبور 112 میں لکھا ہے، سام 112 میں، کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ عزیزو آپ بھی خداوند سے اس کے پاک خوف میں اور اس کے حکموں میں رہنا سیکھیں، تاکہ آپ کی زندگی مسرور ہو، خوش ہو، مطمئن ہو۔ اسی دعا کے ساتھ، اسی منت کے ساتھ جو ہم اپنے آسمانی باپ سے اس کے بیٹے کے اکلوتے نام میں کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے سلامتی اور خدا ان کا شالوم بھی مانگتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں کہ یہ وہ شالوم ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا جیسا اطمینان اور تسلی ہرگز نہیں، بلکہ دنیاوی شالوم سے، دنیاوی پیس سے، اطمینان سے مختلف ہے۔ اٹ از کمپلیٹ، اٹ از ہول، اٹ از ہولی۔ وہ مکمل ہے اور وہ جامداں ہے، وہ الہامی ہے اور وہ پاک ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، خاص طور پر ان اینڈ ٹائمز میں، ان آخری ایام میں، جن کے حوالے سے ریویلیشن کی کتاب ایک نہایت ہی ریویلنگ، انکشاف اور خدا ان کی مرضی اور فور نالج سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ریویلیشن میں اس مقام پر تمام 7 سیل ججمنٹس، مہروں کی جو ججمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، اور جو 6 ٹرمپٹس، 6 نرسنگے پھونکے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ جو منسلک واقعات ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹڈ جو ایونٹس اور انسیڈنٹس ہیں، وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ سیل ججمنٹس یا مہروں کے ساتھ جو منسلک واقعات ہیں، ان کو مہروں کے ساتھ اس لیے منسلک کیا جاتا ہے کہ ہر ایک مہر، ہر ایک سیل کے اوپن ہونے کے ساتھ دے آر ریلیٹڈ۔ اور اسی طرح جو ٹرمپٹ ججمنٹس ہیں، جو نرسنگوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، ان کو بھی نرسنگوں کے ساتھ اس لیے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ خداوند ان فرشتوں کے وسیلہ سے ان نرسنگوں کو بجوا رہے ہیں، ایک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اب 7th ٹرمپٹ ججمنٹ سے پہلے یہ مائٹی اینجل آف یدھ واو ہے، یہوہ کا مخصوص اور طاقتور فرشتہ، میسنجر ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کا ایک پیر خشکی اور ایک پیر تری پر ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، وہ چھوٹی کتاب جس کو یوحنا کو لینے اور کھانے کا حکم کیا گیا۔ اس کے ساتھ منسلک جو واقعات ہیں، ہم ان کو پڑھ رہے تھے گزشتہ پروگرامز میں جو 10ویں باب کے حوالے سے کیے گئے۔ ہم نے کئی اہم باتوں پر غور کیا، اور میں نے آپ کے سوالات اور کچھ آپ کی گواہیوں کا بھی ذکر کیا۔ ان کے پیش نظر میرے عزیز بھائی طاہر نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ بہت سے پرسنل ذاتی میسیجز ہوتے ہیں گواہیوں سے متعلق، لیکن یہ پرسنل میسیجز، یہ واقعات، یہ گواہیاں دوسرے ایمانداروں کے لیے، دوسرے جو ہمارے ساتھ گروپس میں موجود لوگ ہیں، ان کے لیے روحانی ترقی کا وسیلہ بن سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ آزادی ہونی چاہیے، لوگوں کو یہ آپشن دینی چاہیے کہ اگر میں ان کی گواہیاں باقی ایمانداروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں، تاکہ باقی ایماندار ان گواہیوں سے انکریج ہو کر، حوصلہ پا کر کلام مقدس کو پڑھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، خدا ان کی فرما برداری میں چلنا اور ایمان کے سفر میں آگے بڑھنا شروع کریں، تو یہ ایک اچھی بات ہوگی۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر اس سے متفق ہیں تو اس حوالے سے ضرور مجھے آگاہ کریں۔ اب یہ جو چھوٹی کتاب ہے جو ہمیں اس فرشتہ کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے 10ویں باب میں، جس کے حوالے سے میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، لکھا ہے کہ جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے، اسے کھا لے،
یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی، آمین۔ اس کتاب کے حوالے سے بہت سے بائبل سکالرز میں، بائبل کے تفسیر کرنے والے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی کتاب ہے، سکرول ہے، جس کے اوپر 7 مہریں لگی ہوئی تھی جو کہ لیمب نے یعنی برہ نے باپ کے یہوہ خدا کے ہاتھ سے لیا تھا، یا یہ کوئی اور سکرول ہے، یہ کوئی اور سفر ہے، کتاب ہے۔ اب چونکہ یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، یہ سکرول کھلا ہوا ہے، اس حوالے سے یہ آرگیومنٹ، یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ برہ نے، مشیاخ نے، مسیح نے وہ 7 مہریں کھول دی تھیں جو پہلے سکرول پر موجود تھیں، پہلی کتاب پر موجود تھیں، اس لیے یہ وہی کتاب ہے کیونکہ اب یہ کھلی ہوئی ہے، اس پر کوئی مہر نہیں، دس از ناٹ سیلڈ اینی مور۔ تاہم اس کے برعکس یہ آرگیومنٹ، یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ اگر یہ وہی سکرول ہے تو جو امپیکٹ ہے، جو اثر ہے، جو رزلٹ ہے، وہ ڈیفرنٹ کیوں ہے، وہ مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اب ہمیں ایک مختلف رزلٹ، ایک ڈیفرنٹ پرپز کے لیے، ایک مختلف مقصد کے لیے دکھائی دیا جا رہا ہے۔ ٹو میک میٹرز فردر کنفیوزنگ، ان چیزوں کو مزید کنفیوز کرنے کے لیے وہ تھیوریز تو پہلے ہی موجود ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے آپ سے کیا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہیں، یہ خود یسوع المسیح ناصری ہیں، مشیاخ ہیں، جو ایک فرشتہ کے روپ میں، ایک میسنجر کے روپ میں، ایک پیغام رساں کے روپ میں یہاں پر یوحنا سے مخاطب ہیں۔ کیونکہ بہت سی چرچ ڈاکٹرنز اس کے حوالے سے بہت سے صفحے کالے کر چکی ہیں کہ یہ کس طرح مسیح ہیں، یہ کس طرح یسوع المسیح ناصری خود ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو دھنک ہے اور ان کا جو چہرہ آفتاب ہے اور ان کے جو پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاؤں نہیں، ٹانگیں ہیں، تو یہ چیزیں بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہیں، ثبوت ہیں کہ یہ چیزیں خدا کے ساتھ منسلک ہیں، اور خدا خود چونکہ نظر نہیں آتے تو بیٹا ہی ان کو ریویل کرتا ہے، اب برہ ہی ان کو دکھاتا ہے، یشوع مشیاخ یسوع مسیح ناصری ہی ان کی فزیکل فارم ہے۔ تو یہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ یسوع المسیح ناصری ہیں۔ عزیزو، میں اس بات سے اس لیے اگری نہیں کرتا کہ اگر یہ یسوع مسیح ناصری ہوتے تو بڑا واضح انداز میں لکھ دیا جاتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انفیکٹ بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے، بڑا کلیئرلی یہ سٹیٹ کیا گیا ہے that this is a mighty angel of یودھیواوے، کہ یہ خداوند یہوہ خدا کا طاقتور نامور فرشتہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے پہلے پروگرامز میں تفصیلاً گفتگو کی ہے، آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں۔ میں جس بات کی طرف غور کرنا چاہتا ہوں، اور خداوند بھی جس بات کو زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو میسج مقدس یوحنا رسول کو دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سکرول کو، آپ اس کتاب کو، اس چھوٹی کتاب کو کھا لیجئے۔ کھانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یاد رکھیے یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک رویا ہے جو کہ یوحنا دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ اس کو کھاتے ہیں تو دیٹ شوز، وہ اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ اس کی ہر چیز کو، جو اس کے اندر رقم ہے، اس کے اندر درج ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو منوان انہوں نے ریسیو کر لیا ہے۔ یہ ایک محاورتاً بھی بات بولی جاتی ہے، جس طرح ہم بچوں کو کوئی چیز یاد کرنے تو کہتے ہیں کہ بھائی اسے گھول کر پی جاؤ، اس کو پورے کا پورا یاد کر لو، منوان یاد کر لو، کوئی لفظ دائیں سے بائیں نہ ہو۔ اور چونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرم بہت یوز کی جاتی ہے، اس لیے ایشیائی معاشرے میں اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ یوحنا نے اس کتاب کو کیوں کھایا۔ اس کتاب کو اس لیے کھایا کہ جو کچھ اس میں درج ہے وہ اس کو منوان ایز اٹ از بتا سکیں، اس میں اپنی مرضی کا اضافہ یا اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں منہا سبٹریکٹ نہ کریں۔ اس کے میٹھا لگنے اور بعد میں پیٹ کے کڑوا ہونے کے حوالے سے
بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، میں بھی اس حوالے سے کلیئر نہیں تھا، لیکن خدا ان کا شکر ہو جس نے اپنی پاک روح کے وسیلہ سے مجھ ناچیز پر اس بھید کو کھولا کہ خدا ان کا کلام، خدا ان کے کلام کی باتیں، وہ میسج جو خدا ان دینا چاہ رہے ہیں، وہ بے شک انیشلی ابتدائی طور پر ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم اسے لوگوں کو بتائیں، دیر از گڈ نیوز، اس میں میٹھی باتیں ہیں، تاہم بعد میں اٹس ٹرننگ بٹر ان دا اسٹمک ایکچولی ٹیلز اس، یعنی پیٹ میں جا کر کڑوا ہونا یہ بتاتا ہے کہ بعد میں دیر آر ایلیمنٹس آف اٹ وچ آر کوائٹ گاسٹلی نیوز ایز ویل، یعنی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے لیے یا بنی نوع انسان کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص طور پر کافی تشویشناک ہیں۔ عزیزو، پروفٹس سے، نبیوں سے بات کرنے کا، ان کو کچھ چیزیں دکھانے کا، سمجھانے کا طریقہ کار کافی کمپلیکس رہا ہے بائبل مقدس میں، جیسے ہم انسان ہوتے ہوئے آج کے معاشرے میں اپنے طور پر اپنی سوچ سے نہیں کمپریہینڈ کر سکتے، نہ ہی اس کو کامل طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان میں کئی باتیں لٹرل اور کئی باتیں سمبولک ہوتی تھیں، یعنی کئی باتیں حقیقی اور کئی باتیں ایلیگوریکل اور تصوراتی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر جو کچھ یسایہ نبی سے کہا گیا، یا ہوسیہ نبی بھی ذہن میں آتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ وہ جا کر ایک پروسٹیچیوٹ سے، ایک غلط کار عورت سے شادی کریں اور پھر اس کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہو، اور ان کے جو نام دیے گئے ان کے ناموں کے حوالے سے خداوند اپنی مرضی کو جو وہ اسرائیل کے ساتھ روا رکھنا چاہتے تھے وہ بتاتے ہیں۔ تو دیٹ از کوائٹ کمپلیکس اینڈ ناٹ ویری اسٹریٹ فارورڈ، یعنی وہ کوئی سیدھی سادی باتیں نہیں ہیں۔ دا پروفٹس ہیڈ ٹو گو تھرو اے لاٹ، نبیوں نے کئی چیزیں ایسی برداشت کی خداوند کی فرما برداری میں جو کہ انسانی طور پر ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا معاشرے میں بھی اور عام زندگی میں بھی ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے۔ اینڈ آئی بلیو سو از دا کیس ود جان، میرا یہ ماننا ہے کہ ایسی ہی بات مقدس یوحنا رسول کے حوالے سے ان باتوں کے جو انہیں کہی گئی ہیں کہ منوعن ایز اٹ از بتائی جائیں، مشکل ہے، کیونکہ یہ باتیں کڑوی باتیں ہیں، یہ باتیں کوئی ہنکی ڈوری یا خوشی خوشی کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کافی تشویشناک باتیں ہیں جو اینڈ ٹائمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اب اسکرول کے کتاب کے کھانے کے جو واقعات ہیں وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایزیکیل میں، حزقیل کی کتاب میں خداوند حزقیل نبی سے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کی باتوں کا محور اور مقصد، فوکس جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، اسرائیلی نیشن ہے۔ بے شک غیر اقوام بھی اس پروفیسی کا، اس نبوت کا حصہ ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ جو اس بات کی تہ میں بات ہے، یعنی کتاب کا کھانا اور منہ کا میٹھا انیشلی ابتدائی طور پر اور بعد میں کڑوا ہو جانا، وہ ایک تورا پرنسپل کے ساتھ، تناخ کے اصول کے ساتھ، پرانے عہد نامے کے، بائبل کے بنیادی اصولوں کے ساتھ منسلک ہے۔ جی ہاں عزیزو، اگر ہم نمبرز کا، گنتی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کے 5ویں باب میں 5th چیپٹر میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک کتاب کو، ایک کاغذ کو کھانے سے پیٹ کڑوا ہو سکتا تھا، اور وہ ایک شوہر اور بیوی کے معاملات میں اگر وائف جو ہے وہ غیر دیانتدار رہی ہے تو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ خداوند کے کلام میں اسرائیل کو خداوند کی بیوی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور کلیسیا بھی اپنے آپ کو خداوند یسوع المسیح کی بیوی یا دلہن ہی کہتی ہے۔ اس تناظر میں اگر پیٹ کڑوا ہو رہا ہے تو عزیزو دیٹ شوز کہ بیوی، دلہن ابھی تک خداوند کے لیے، اپنے شوہر کے لیے خالص، مخلص، پاک، دیانتدار نہیں ہے۔ اینڈ دیٹ از دا کانسیپٹ، یہ وہ مین بات ہے، یہ وہ اصل
تناظر ہے، کانٹیکسٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس حوالے سے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ایزیکیل کے 2 چیپٹر کو، حزقیل کے 2 باب کو ضرور پڑھیے، جس میں خداوند حزقیل سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے اس بات کا ریفرنس آپ کو دیا ہے۔ اور پھر گنتی کی کتاب نمبرز کی بک کے چیپٹر 5 کو، 5ویں باب کو بھی ضرور پڑھیں، جس کو پڑھ کے سمجھ کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یوحنا اس بات سے واقف تھے کہ یہ پیٹ میں کڑوا ہونے کا جو واقعہ ہے، دیٹ شوز کہ کلیسیا، اسرائیل ان جنرل اور غیر اقوام جو کہ خداوند کی جماعت کا، خداوند کے لوگوں کا، خداوند کی دلہن کا حصہ ہیں، وہ ابھی تک خداوند کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ دے آر مکسنگ، وہ ملاوٹ کا شکار ہیں، وہ کلام کی، خداوند کی باتوں سے ابھی دور ہیں، اور ہمیں اس بات کو ریکٹیفائی کرنا ہے، ہمیں اس بات کو درست کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھتے جائیں گے۔ 11 چیپٹر، 11واں باب اس سلسلے میں ایک کنجی کی، ایک چابی کی، ایک کی امپورٹنس کی سگنیفیکنس رکھتا ہے۔ ہم خداوند کے پاک کلام سے برکت پاتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں، آمین۔